ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. سبزہ صاحب قبلہ چونکہ موجود ہیں، جانشین شیخ الحدیث اور دیگر علماء. ایک تو سندھ اسمبلی کے اندر جو ناصر شاہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہا ہے. جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، شیر خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوان نان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے. ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے. یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت پر آپ سمجھیں اتنا بڑا خنجر ہے، مرزیوں سے بھی بڑا خنجر ہے. یہ ام الانبیاء کہنا یعنی کہ ائمہ کرام کو انبیاء کہنا اور ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا کو انبیاء کی ماں کہنا، یہ کتنا ختم نبوت کے ساتھ دھوکہ ہے اور ختم نبوت کے ساتھ کتنی غداری ہے. لیکن ادارے سوئے ہوئے ہیں، اداروں کو کوئی پتہ نہیں. اسمبلی کے اندر قرارداد پیش ہو رہی ہے اور سیدہ زہرا پاک کا، آپ کی شان وراء الورا ہے، آپ کا مقام وراء الورا ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں. سیدہ زہرا پاک کی شان بیان نہیں ہو رہی، اللہ اکبر. لیکن ہم اس شان کے قائل ہیں جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، اسلام جس شان کی اجازت دیتا ہے. یہی تو اہل سنت کا امتیاز ہے اور یہی تو اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے کہ وہ محبت جس محبت میں اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، شریعت جس محبت میں راضی ہے، وہ محبت ہم نے صحابہ سے بھی کرنی ہے، اہل بیت سے بھی کرنی ہے اور ان ساری نفوس قدسیہ سے ہم نے وہ محبت کرنی ہے. یہ محبت نہیں کہ انہیں نبیوں کی ماں قرار دیا جائے. محبت ہے نا. دیکھو تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے کیا حضور کی ساری نسل پاک کے بارے میں کیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ایسے خراج پیش کیا جائے. سبحان اللہ. مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب کے اس 10واں کے پروگرام پر علماء کی کثیر تعداد ہے اور جانشین شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں. دیگر علماء کی موجودگی میں ہم یہ بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ یہ ام الانبیاء کا لفظ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرچے ان پہ کاٹتے، لیکن اس مظلوم بندے پر پرچے کاٹے گئے جس کی لفظ توڑ موڑ کر پھر وضاحت بھی آ گئی اور پھر سارا کچھ آ گیا. لیکن الزام لگا کر، خطاکار کا الزام لگا کر، غیر صدیقہ کا الزام جو ہے وہ لگا کر کہ انہوں نے کہا ہے تو پرچہ کاٹ دیا گیا. جنہوں نے سر عام اسمبلی کے اندر ام الانبیاء کہا یا آج گستاخیاں کر رہے ہیں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یا اہل بیت کی جو گستاخیاں کر رہے ہیں، ادارے کہاں ہیں، کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. تو یہ آپ بھول جائیں. اہل سنت کا جذبہ بھی آپ نے دیکھا نہیں. تم یاد رکھو کہ غازی ممتاز حسین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ کا جنازہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سارے نام اور یہ سارا پہرا. اگر ایسا گستاخی صحابہ والا معاملہ ہوا، شیخین کی گستاخی والا معاملہ خدا نہ خواستہ ہوا یا اہل بیت کی گستاخی کا معاملہ ہوا تو ہم سنی ہیں اور ہمارا پتہ اعلان کیا ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا. ہم حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم پر زور مذمت کرتے ہیں. سمن آباد کے اندر جو پرچہ غیر قانونی ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے بلا پر، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اداروں کو نوٹس لینا چاہیے کہ کیسے لوگ اپنے تھانوں میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تحقیق اور تفتیش کے بغیر ہی پرچے کاٹے جا رہے ہیں. نہ اہل سنت کو کمزور سمجھا جائے. اہل بیت کرام کی عزت کا تحفظ اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کا تحفظ ہمارے خمیر میں ہے اور ہمارے خون کے ہر قطرے نے انشاءاللہ سرکار کی عزت پر بھی پہرا دینا ہے، دیں گے بھی، اور صحابہ کی عزت پر بھی اور اہل بیت کی عزت پر بھی. کیونکہ صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت، حضور کی نسبتوں کے اندر عزت یہ حضور کی عزت ہے، یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. پر زور مذمت کرتے ہیں اور اس اعتبار سے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں کہ ام الانبیاء کہہ دینا سیدہ فاطمہ الزہرا کو. یہ نہیں کہ ہم کوئی یہ سمجھے کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کو معاذ اللہ نہیں مانتے. سورج کی طرح آیا ہے اہل سنت. اہل سنت بھی اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل سنت ہی اہل بیت کو مانتے ہیں. ترازو پہ تولا جائے، شریعت کے ترازو پر.
ویسے بڑھیں تو ہر کوئی مار سکتا ہے, نعرے تو ہر کوئی لگا سکتا ہے, باتیں تو سارے کر سکتے ہیں, لیکن ترازو شریعت, نبی پاک کی شریعت کا جو ترازو ہے اس پر تولا جائے تو 100% جو مسلک ثابت ہوتا ہے وہ اہل سنت و جماعت. داروں کو یہ سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے وقت کی نزاکت کیا ہے, اور ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے توڑ موڑ کر یہ سارا سلسلہ کیا اور سارا کچھ کیا. اور اس اعتبار سے میں ان حلقوں سے بھی گزارش کروں گا, جیسے میں نے بیان میں گزارش کی ہے, کہ جس طرح کا آج جذبہ علماء کی باتیں ہو رہی ہیں, اہل علم کی, یہ جو چمچوں کی بات نہیں میں کر رہا, اہل علم آپس میں بات کر رہے ہیں, ہو رہی ہے, اللہ یہ تو اہل علم کی قدر جانتے ہیں, تو بات ہو رہی ہے, معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے, سارا سلسلہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو رافضیوں کے دیگوں کے چمچے ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا, اور نہ ایسی بات ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اہل علم کی گفتگو, یہ اختلافات چلتے رہتے ہیں, سارے کے سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ کسی فیس بک کی مفتی کا اختیار نہیں کہ کسی کو اہل سنت سے خارج کر دے, کسی کو رافضی کہہ دے, کسی کو خارجی کہہ دے, کسی کو ناسبی کہہ دے. یہ بڑوں کا معاملہ ہے, اور آپ کو اس معاملے میں جیسے صاحبزادہ صاحب قبلہ نے بڑے محتاط الفاظ میں یہ کہا کہ ایمان کی حفاظت کا یہ وقت ہے, اور ایمان کی حفاظت کا آج جنازہ نکل رہا ہے سوشل میڈیا پر, جو طوفان بدتمیزی. اور میں قبلہ آتے وقت میں نے ایسی پوسٹ دیکھی, میرا خون کھول گیا. آستانہ یا گھولڑا شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اس بندے نے ایسا بکا ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ناسبی اور خارجی اس آستانے کو, پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس آستانے اور ان صاحبزادوں کو سید نصیر الدین شاہ صاحب کو کہنا, یہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. یہ بات ایک مولوی صاحب تک نہیں رہے گی, یاد رکھو. میں مسکین آدمی ہوں, سب سے چھوٹا ہوں, ایک بندے تک نہیں رہے گی. یہ پوری آگے باتیں پھیلتی جائیں گی, اور یہ سارے کا سارا ہر بندے کے گریبان تک ہاتھ آ جائے گا. یہ نہ سوچیں کہ ایک فرد پر حملہ ہوا ہے, نہ, اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ہر فرد کا گریبان پکڑا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ نظریے اہل سنت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور نظریے اہل سنت کے حوالہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات, ہوش کے ناخن لیں, اپنا عقیدہ محفوظ رکھیں, اہل سنت و جماعت کے عقیدہ اور نظریہ پر قائم رہیں. وہ کیا بات ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں صدقے جاؤں امیر ملت پر, کیا بات ہے. مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب کا فیضان بھی بالواسطہ اور بلا واسطہ آستانہ عالیہ علی پور شریف پہ جاتا ہے. وہ سید امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ, کاش آج سمجھ جائیں کہ امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا جذبہ تھا, کیا ناموس رسالت پر پہرا دینے کا انداز تھا, اور کیا حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جذبے تھے. آپ عقیدے کے بارے میں سنو, سادہ لفظوں میں کہہ گئے, آپ روتے ہوئے آخری وقت فرمایا, لوگو یاد رکھنا, میں جماعت علی تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں, گاڑی پرانی ہو جائے تو نئی لے لینا, ہاں کپڑے پرانے ہو جائیں تو نئے لے لینا, کوئی چیز بھی پرانی ہو جائے نئے لے لینا. فرمایا تمہیں جماعت علی وصیت کرتا ہے, ہاتھ باندھ کے عقیدہ نیا نہ لینا, عقیدہ پرانا ہی رکھنا. احتیاط کیجئے, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, اور تبصروں سے پرہیز کیجئے, کمنٹ سے پرہیز کیجئے. علماء اہل سنت ہماری آنکھوں کا تاج ہیں, سروں کا تاج ہیں. علماء اہل سنت پر ہمیشہ نور کی برسات ہوتی رہی ہے, ہوتی رہے گی, اور انشاءاللہ اللہ ہمیں علماء اہل سنت کے خادمین میں شامل فرمائے. دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ